اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاة، کہ اس خالق جل و ثنا نے موت و حیات کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان دنیا میں جب اپنے اعمال کرتا ہے تو وہ دو ہی عمل ہوتے ہیں، دو قسم کے عمل ہیں، یا نیک عمل ہے یا برا عمل ہے۔ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس نیک عمل کی بنا پہ دنیا میں بھی اس کے لیے خیر و برکت کا سما پیدا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات واجب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ایک شخص برا عمل کرتا ہے اور اعمال سیئہ کا شکار ہوتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، تو یہ زندگی شاید مادی لحاظ سے تو اس کے لیے خوشگوار رہے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ زندگی اس کے لیے جس کا انجام آخرت ہے، وہ انتہائی کٹھن مراحل کا سامنا کرنے کے لیے وہ شخص تیار رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کہ جب انسان برا عمل کرتا ہے، آیا دنیا میں اس کی زندگی میں کچھ ایسے اثرات رونما ہوتے ہیں کہ جس سے وہ یہ چیز ایویلیویٹ کر سکے، جائزہ لے سکے کہ میرا عمل تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اس کی زندگی کسی جگہ پہ کوئی تنگی کا شکار ہوتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس کو عدم اطمینان دیتے ہیں کہ زندگی بے کیف، بے رنگ، بے ڈھنگ اور بغیر سکون کے ہو جائے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یا مالی لحاظ سے تنگی ہو جاتی ہے، اولاد کے حوالے سے فائدہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ کئی طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان برے اعمال کا شکار ہوتا ہے تو ان کئی چیزوں میں سے یہ چیزیں اس کے سامنے بھی آتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اس چیز کو پہچانے گا کون کہ میں اللہ رب العالمین سے دور ہو گیا ہوں، میں نیکی سے دور ہو گیا ہوں، میں جنت والے عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے، جو سبب وجہ سامنے آتی ہے وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دی، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ کو بلا کر مت یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ اللہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ انساہم انفسہم، حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بلایا ہے، اپنا وجود گم کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی آخرت اور عاقبت کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کو انہوں نے کیا نقصان دینا ہے؟ تو میرا خالق و مالک کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں۔ انسان بطور انسان بسا اوقات اس کے ذہن میں کئی طرح کے تصورات آتے ہیں،
اور یہ اس وقت بھی لوگوں میں آتے تھے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود اقدس کے ساتھ اس کائنات میں موجود تھے۔ تو صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 17,311 نمبر حدیث۔ ذہن میں آتا ہے دنیا میں لوگوں کے پاس مال و دولت ہی بہت ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ساری دنیا کے وسائل پہ ان کا قبضہ ہے، تو کیا یہ اللہ کی خوشی کی، رضا کی اور ان کے ساتھ خوش ہونے کی علامت نہیں ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ اگر آپ دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس نافرمانی کے باوجود اللہ اس کو عطا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بھی رزق کے دروازے کھولی جاتے ہیں، سہولیات ملتی جاتی ہیں، مال آتا جاتا ہے، دولت آتی جا رہی ہے۔ دنیا میں آج بھی مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 20% ہے، پوری دنیا کے نفوس جتنے بھی اکٹھے کر لیں، یہ تقریباً 8 بلین 8 ارب آبادی میں سے مسلمان اس کا 20% ہے، اور اس میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، جو عبادات کرنے والے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ اس کی کیلکولیشن آپ انگلیوں پہ اپنے محلے میں بھی کر سکتے ہیں، کالونی میں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ رب العالمین اس کی نافرمانی کے باوجود اس بندے کو دیتا ہے فإنما هو استدراج، یہ ڈھیل ہے، یہ ڈھیل اللہ رب العالمین دیتے ہیں، جس ڈھیل کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ اسی کے لیے وہ مال وبال بننے کی صورت میں نکلے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ خالق کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ کریم ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ دائمی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ ہمارے زندگی میں رمضان بھی آتا ہے، ہم زیادہ شوق سے عبادت کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی غرض سے لوگ سننے کے لیے زیادہ آ جاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح گاہے بگاہے جمعے والے دن عبادت کا لوگوں کو شوق زیادہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عبادت کا دوام، یہ مستقل مزاجی، یہ مومن کے حقیقی ایمان کی شہادت ہوتی ہے جب وہ اپنے عمل کو دوام کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی شخص، یعنی آپ تصور کیجئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا گیا وعدہ اس کو نبھایا نہیں ہے، اللہ نے ان کو لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا، ان کے دل سخت کر دیے، تو یہ لعنت کا مستحق بننا یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے، جو ان کے اس گناہ کا اثر اللہ نے دنیا میں ان کو دکھایا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ایک وہ ہے الست کا وعدہ جو ہم آپ سب دنیا میں آنے والے اشخاص نے اللہ سے توحید کا وعدہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک وہ وعدہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا، 12 نقیب ان میں بھیجے، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ اس وعدے کو نبھا نہیں سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس گناہ کا انہوں نے اپنے اوپر غلبہ کر لیا، وعدے کو توڑ دیا، لعناہم،
ہم نے ان کو لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، نہ تورات کی تعلیمات ان کے اوپر اثر کرتی تھی، نہ انبیاء کی نصیحتیں ان کے اوپر اثر کیا کرتی تھی، دل اتنے سخت ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بتانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر یہودیوں کے دل انبیاء کی نصیحت کو سننے کے باوجود اثر قبول نہیں کرتے تھے، تو آج کا مسلمان اگر قرآن کو سن کر، احادیث مصطفیٰ کو سن کر، سیرت طیبہ کے واقعات کو سن کر اگر اس کے دل پہ بھی کوئی اثر نہ ہو، تو پھر ہمیں بھی اپنے دلوں پہ، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو بھی ان کی ڈگر پہ نہیں چل رہے۔ یہ میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں گناہوں نے، اللہ کی نافرمانیوں نے ہمارے گرد اتنا گھیرا تو نہیں ڈال لیا کہ یہ نصیحتیں آج ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کر رہی۔ قرآن ہم بھی سنتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، میرا خیال ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں پورا رمضان نصیحت کا سلسلہ، تذکیر کا سلسلہ، وعظ کا سلسلہ نہیں رہا ہوگا۔ تو کتنے لوگوں نے ان باتوں کو قبول کر کے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست کیسی ہوتی ہے؟ یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ بندہ گناہ کرے، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک چور گزر رہا ہو، آپ اس کو کہیں تو چوری کرتا ہے، وہ سمجھے کہ میں تو چوری کرتا ہی نہیں ہوں، یہ تو میرا مشغلہ ہے، وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا۔ ایک رشوت لینے والا شخص اگر اس رشوت لینے کو جرم نہیں سمجھتا تو وہ توبہ کیسے کرے؟ رشوت دینے والا شخص وہ رشوت دینے کو جرم نہیں سمجھتا، وہ اپنے اس برے عمل سے کیسے توبہ کرے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ گناہ کو تو پہچانیں گے ہی ہم اس وقت جب گناہ کو گناہ سمجھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6308 نمبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل۔ مومن کا گناہ کے حوالے سے کیسا احساس ہوتا ہے اور ایک گناہ گار کا گناہ کے حوالے سے کیسا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا مومن آدمی یری ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کأنہ قاعد تحت الجبل، کہ وہ سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، میں نے فلاں برا عمل کرنا ہے، پہاڑ میرے اوپر آ کر کچل دے گا مجھے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، وہ حیثیت اپنی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کی چغلی کی، میں نے گھر میں کسی کو تنگ کر کے اس کا جینا دو بھر کیا، میں نے کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا، بدترین رویہ رکھا، میں نے کسی کے ساتھ فحش گوئی کی، بد کلامی کی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایک مومن کا کردار پاک ہونا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنت ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا البذی، مومن بد کلام بیہودہ کلام کرنے والا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، مومن ان تمام اعمال کو بدترین اعمال سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان میں سے میں نے کوئی بھی برا عمل کیا، میری کیفیت ایسے ہے جس طرح پہاڑ میرے اوپر گر کے مجھے کچل دے گا، اس طرح پرہیز کرتا ہے۔ آج سوچئے میرے بھائیوں، اس کے برعکس دوسری مثال بھی پھر بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرُ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، ایک گناہ گار آدمی جو گناہ کر کر کے جس نے اپنا دل اتنا گدلا اور سیاہ کر لیا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، وہ سمجھتا ہے میرے ناک پہ جس طرح مکھی بیٹھی ہے، میں نے ہاتھ مار کے مکھی اڑا دینی ہے، جس طرح مکھی اڑ جاتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گناہ گار آدمی بڑے بڑے بلنڈر اور گناہ بھی کر جاتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے اوپر۔
اللہ کریم ہمارے اندر گناہ کا احساس پیدا فرمائے. اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا. جو شخص اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں نیکی اور برائی کو پرکھنے اور الگ الگ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. یہ ہے مومنان. میرے عزیز بھائیو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائے. تو میرے بھائیو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی. اب یہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو عزت دے دے، وہ قرآن میں آتا ہے نا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. اللہ بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اللہ تو ہی ہے، تو بادشاہت کو چھین لے. اللہ تیرا اختیار ہے، کسی اور کے اختیار میں یہ چیز ہے ہی نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تو ہی عزتیں دینے والا ہے، تو ہی ذلتیں دینے والا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ حج میں مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اللہ جس کو رسوا کرنے پہ آ جائے، ساری دنیا مل کے اس کو عزت دینے کی کوشش کر لے، اس کو عزت مل سکتی نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، سوچنا چاہیے ہمیں کہ انسان کدھر کو چل پڑا ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ہماری زندگی میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا، بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہو جاتی. اب قحط سالی ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نہیں، وہ ویسے ہی موسم بہت گرم ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. امام مجاہد تفسیر میں ان کے اقوال بڑے معروف ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں جب قحط سالی پڑتی ہے نا، بارش رکتی ہے، تو جتنے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یہ ان میں سے جانور چوپائے انسانوں کے برے اعمال پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم بھی محروم ہو گئے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی میں یہ قول نقل کیا ہے کہ ھذا بشؤم معصیت ابن آدم، یہ ابن آدم کی بدعملی کی وجہ سے برے اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ کو ناراض ہم کرتے ہیں، اور اتنے بدترین اعمال ہم کرتے جائیں اور پھر بارشیں رک جائیں اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے کہ ہم نے کوئی برا عمل بھی کیا ہے. ہم اپنے طور پہ گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جتنا بھی فساد آپ کو روئے زمین پہ نظر آتا ہے، ما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت مشقت اور تمہیں تنگی پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ گناہ کا بدترین اثر ہوتا ہے جس سے بارشیں رک جاتی ہیں، جس سے قحط سالی آتی ہے. اور پھر میرے عزیز بھائیوں، بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، وہ آگے ہماری حدیث آئے گی کہ بے موسم بارش ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. کہ آپ کو بارش چاہیے تھی جب گندم کو آپ نے بویا تھا، بارش ہو اس وقت رہی ہے جب گندم پک گئی ہے، کاٹنے کا وقت ہے تو بارش ہونی شروع ہو گئی ہے، اولے برسنے شروع ہو گئے. سوچئے، لیکن ہر شخص اپنے گناہ پہچاننے کی بجائے وہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو صحیح ہوں، اگلا بندہ خراب ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ گناہ کا احساس اسی لیے میں نے بیان کیا کہ گناہ کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب تک گناہ کا احساس نہیں ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. کیسے مردہ ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6069 نمبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ درگزر کر لیں گے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ ڈھیٹ ہو کر گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، تڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہمارے اس برے عمل سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، انسان کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات رات کو کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور برا عمل کرتا ہے، اللہ کو ناراضگی دینے والا عمل کرتا ہے، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، صبح کرتا ہے اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کا گناہ لوگوں پہ عیاں نہیں ہونے دیا کہ میرا بندہ ہے، شاید اس کو شرم آ جائے میرے در پہ آ جائے، شاید مجھ سے معافی مانگ لے، شاید میرے در پہ جھک جائے، لیکن احساس نہیں ہوا، اللہ نے تو ڈھانپ کے رکھا۔ فیقول، وہ کہتا ہے یا فلان ادھر آؤ، میرے فلاں شخص ادھر آؤ، عملت البارحۃ کذا وکذا، گزشتہ رات میں نے یہ بےغیرتیاں کی ہیں، یہ میں نے حرکتیں کی، یہ برا عمل کیا ہے۔ وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مالک کی رحمت کو دیکھیے، اس نے ساری رات اس کا گناہ ڈھانپ کے رکھا، یہ بدبخت شخص صبح اٹھ کر لوگوں کو بتا رہا ہے میرے رب تعالی ایسے شخص کی معافی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک جھک کر اللہ کے در پہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا۔ کتنے ہمارے لوگ، ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں یار میں ادھی رات بڑی کی تھی جناب، تھوڑی سوچ ہونی جناب، میں نے جناب اس کو ناکوں چنے چبوا دیے فلاں بندے کو۔ ہوتا کون ہے ہمارے سے پنگا لینے والا؟ وہ ہمیں جانتا نہیں ہے، ہمارا فلاں برادری قبیلے سے تعلق ہے، اتنا مال ہوتا ہے ہمارے پاس، اتنا اختیار ہے، یہ عہدہ ہے میرا، یہ طاقت ہے میرے پاس۔ آپ نے اگر رات کو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر ہی لیا ہے تو صبح اٹھ کے لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اور جب انسان یہ بتاتا ہے آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ناراض ہے کہ آپ سے توبہ کی توفیق فی الحال چھین لی گئی ہے کہ آپ اللہ کے در پہ بھی نہیں آ رہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا نا کل بنی آدم خطاء، کہ بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کے در پہ آ کے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ آپ کو معافی کی توفیق نہیں ہے اور آپ اپنے گناہوں کو، اپنی بدعملیوں کو، بدتمیزیوں کو، بے حیائیوں کو، اپنی گالیوں کو، اپنے گندے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہی کرتا ہوں رات کو۔ اللہ کریم ہمارے اس نوجوان نسل کو بھی، بڑی نسل کو بھی، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عمل جب ہوتا ہے تو انسان کا دل کیسا بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ان العبد اذا اخطأ، بندہ جب خطا کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ رب کے سامنے معافی مانگتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس نے ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانِ، یہ ایک نقطہ کیا، دو کیا، تین کیا، نقطہ در نقطہ اتنے لگتے ہیں کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کَلَّا
بران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یہ ایسے بدترین لوگ ہیں کہ جن کے دل بد عملیوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ہمیں یہ گناہ کا احساس اپنے دل میں لانا چاہیے۔ وہ میرا مالک تو اتنی رحمتوں والا ہے، یہ گناہ کا اثر آنے سے پہلے اللہ کے اس پیکیج کو قبول کیجئے جو قرآن میں دیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، جھوٹ بولنے سے بچ گئے، گالی دینے سے بچ گئے، غیبت اور چغلی سے بچ گئے، لوگوں کا حق مارنے سے بچ گئے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچ گئے، بد اخلاقی سے بچ گئے، یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے، اعمال اپنے اچھے کرتے رہے آپ، تو میرا مالک کہتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اپنی رحمت سے ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مومن کو یہ پیکیج وصول کرنا چاہیے، اللہ کے اس پیکیج کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اگلی بات میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان جب گناہ در گناہ کرتا ہے نا، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان بے حیا بن جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا میرے سامنے کوئی اہل علم بیٹھا ہے، میرے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، مجھے رب کا حیا تو نہیں ہے، چلو اسی کا ہی حیا کر۔ فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ، صحیح بخاری کی 6120 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ، جو کلام نبوت سے لوگوں نے جو تحصیل پائی ہے، جو حصہ پایا ہے نا، وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان جب تجھے حیا نہیں آتی تو جو مرضی کرتا پھر، نہ تجھے مسجد کا خیال ہے، نہ کسی اہل علم کا خیال ہے، نہ کسی عالم دین کا خیال ہے، نہ کسی عورت کا خیال ہے، نہ کسی نیک کا، نہ کسی برے کا، وہ اپنی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے حیا بنائے، لیکن اللہ کی رحمت اور توفیق ہو تو انسان بے حیا بننے سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، رب العالمین نے جب انہیں جنت سے نکالا اور پھر توبہ بھی قبول کی، یہ قصہ وہ ہے جو آپ نے کثرت سے سنا بھی ہوا ہے۔ اب شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ وسوسہ ڈالتا ہے لیبدی لہما ما غوری عنہما من سوآتہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیادار بنایا، دونوں کو ایک دوسرے سے چھپنے والا بنایا۔ شیطان کی خواہش تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو جائے، اس نے وسوسہ ڈالا اور ساتھ آ کے عجیب و غریب وسواس ڈالتا رہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اس رب نے تو اس وجہ سے تمہیں روکا ہے کہ تم جنت میں کہیں مستقل رہنے والے نہ بن جاؤ، تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں جو ہے نا یہ یہاں سے نکالا ہے۔ میں نے تمہیں چونکہ نصیحت کی تھی، تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شیطان کا پہلا حملہ انسان بے حیا بنتا ہے جب گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو یہ چیز چیک کرنی ہو، اپنی تنہائی کو چیک کر لیں۔ اگر آپ تنہائی میں اگر عریاں چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں،
اگر غیر محرم خواتین کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اگر غیر اخلاقی چیزیں دیکھنا پسند کرتے، سمجھ لیں یہ گناہ کا بدترین اثر ہے آپ کے اوپر کہ شیطان نے آپ کو ہر لحاظ سے وسوسہ ڈال کے اپنے پیچھے لگایا ہے۔ تمہیں رب کی محبت اور ڈر کوئی نہیں ہے، شیطان سے محبت موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث طیبہ ہے، فرمایا لا اعلمن اقواما، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیضا، اتنی نیکیاں لائیں جس طرح تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے عرب کے اندر، اتنی بڑی نیکیاں، اتنے پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان نیکیوں کی حیثیت کوئی نہیں رکھیں گے، خسو خشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، ایسے لوگ بھی آئیں گے بھاری برکم عمل کیے ہوں گے، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، سورہ کہف کی آخری آیات ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا میں بڑی محنت کوشش سے نیک عمل کرتے رہے لیکن ساری کوششیں ضائع ہو گئیں، لیکن وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے رہے ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں اس حدیث کے مطابق اللہ اڑا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفہم لنا وجلہم لنا، ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیے وہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اتنے دور ہو جائیں، دنیا میں اتنی نیکیاں لیکن اللہ کے پاس جا کے کوئی حیثیت نہیں۔ پہچان تو بتائیے، کوئی نشانیاں تو بتائیے، کوئی علامات تو بتائیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور ان کی سکن اور جلد کا بھی اسی طرح کا ہی رنگ و روپ ہوگا جس طرح کہ تمہاری طرح کے ہی ہوں گے۔ اور اچھے کام کیسے اچھے کام کرتے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کو اٹھ کر وہ بھی شاید عبادت کرنے والے ہوں جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ تو سوال یہ ہے کون سا برا عمل کر لیا جس سے اللہ کی رحمت سے اتنے دور ہوئے کہ پہاڑ برابر بھی نیکیاں لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، جہنم کا مستحق بنا دیا۔ فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہبوها، رات جب تنہائی ملتی تھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کریم اس سے محفوظ فرمائے۔ اپنی تنہائیوں کو میرے بھائیوں چیک کرنا چاہیے کہ جب انسان تیری بیوی تیرے پاس نہیں ہے، جب تیرا باپ تیرے پاس نہیں ہے، جب تیری ماں تیرے پاس نہیں ہے، تیرے بچے تجھے نہیں دیکھ رہے، اپنے عمل کو اس وقت چیک کر کہ تجھے رب کا کتنا خوف ہے، رب کا کتنا ڈر ہے۔ اگر تو نے واقعی اس لمحے بھی اللہ کو یاد کر لیا اور نیکیاں کر لی، سمجھ لے تیرے اوپر شیطان کا نہیں رحمان کی محبت تیرے دل میں موجود ہے۔ اگر تو نے اس وقت رحمان کی عبادت چھوڑ کر، اس خالق کا ذکر چھوڑ کر، اس کی یاد کو چھوڑ کر تو نے حرام چیزوں کا ارتکاب شروع کر لیا، سمجھ لے تیری دنیا میں ہی ساری نیکیاں ضائع ہو کے رہ گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے آپ کی گناہ کا اثر جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد گناہ کا اثر اور سنیے۔ میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، 2904 نمبر حدیث، فرمایا لیست السنۃ بألا تمطروا، قحط، فیمن، سٹارویشن یہ نہیں ہوتی، قحط سالی آ جائے، قحط آ جائے یا پرائس ہائیک ہو جائے، انفلیشن ریٹ بڑھ جائے، مہنگائی بڑھ جائے، وہ یہ نہیں ہوتی
کہ آپ کے پاس بارش نہ ہو تو آپ سمجھے صرف یہی قید سالی، صرف یہی قید سالی ہے جی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رب ہمارا ہم سے بڑا راضی ہے. نہیں، فرمایا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَن تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا ثُمَّ لَا يُبَارَكُ لَكُمْ فِيكُمْ. بارش ہو اور یہ بارش تمہارے برکت کے لیے نہیں، آفت کا سبب بنے تمہارے لیے، تمہاری فصلیں اجاڑ کے رکھ دے. برف باری ہو، تمہاری گندم اجڑ جائے، اور ایسے موقع پہ بارشیں ہوں، گندم کی کٹائی کا موسم ہو، گندم اڑ کے رہ جائے، کپاس کی کٹائی کا موسم ہو، آفت آئے، تمہاری کپاس کی فصل الٹ گئی، چنے کی فصل آئی، دالوں کی فصل آئی، وہ الٹ گئی، سمجھ لیں اللہ تم سے بدترین ناراض ہے. اور ادھر گندم کا ریٹ بڑھتا ہے. ہماری قوم کا مزاج چیک کریں کیسا ہے. فوری طور پر پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے حکمران کو گالی دو. گالی دے دی تو پھر کیا ہوا، گندم کا ریٹ سستا ہو جاتا ہے فوری. کہ یہ اللہ نے گالی میں ایسا ٹونک رکھا ہے، ہم نے گالی دینی ہے تو 1000 ریٹ کم ہو جاتا ہے. دوسری گالی دی، دوسرا 1000 کم ہو گیا. اگر تو ایسے کم ہوتا ہے پھر زیادہ دے لیں تاکہ آپ کو گندم فری ملا کرے. کچھ نہیں ہوتا. اس حدیث پہ غور کریں اور یہ بات مد نظر رکھیے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، کہ یہ سلسلہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم برا عمل کریں، ہم اللہ کو ناراض کریں اور یہ سلسلہ بنے، گندم یہ چیزیں ساری کم ہو جائیں، فصل کی پروڈکشن کم ہو جائے. ہمارا تعلق ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ہے. ہمارے کئی علاقوں میں گندم کا سائز چھوٹا رہ گیا. یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، سنی ہے کہ وَتُمْطَرُوا ثُمَّ لَا يُبَارَكُ لَكُمْ فِيكُمْ، کتاب الفتن صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے یہ حدیث بیان کی. بارش ہوئی لیکن ایسے موقع پہ ہوئی جب بارش کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت تو فصل کی کٹائی کا موسم تھا. تو جہاں پہ کسان فارمرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں پہ گندم، ایک مثال ہے، اگر 50 من ہونی تھی وہ 40-42 من ہو گئی. کتنا خسارہ پڑ گیا ایک ایک کلے کے پیچھے. تو اگر 4000 گورنمنٹ کا ریٹ ہے، دیکھیں کتنا خسارہ پڑ رہا ہے. یہ وہ خسارہ ہے کہ جو ہمیں بعد میں جب ہم خریدنے جاتے ہیں، آخری بینیفیشری تو کسٹمر پرچون کا ہوتا ہے نا، جو ہم نے بھی کھانی ہے، آپ نے بھی کھانی ہے. ہم لینے جاتے ہیں، آٹے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ہم فوری طور پہ وہاں پہ بھی گالی دیتے ہیں حکمران کو کہ لو جی اے حکومت آئیے تو گندم کا ریٹ بڑھ گیا. یہ حدیث پہ غور کریں گے نا، حکمران بھی، سرکاری آفیسر بھی، کسان بھی، عوام الناس بھی، تو شاید کسی کو گالی دینے کی بجائے آئینے میں اپنا منہ دیکھ کر رب سے توبہ کرنے کی انشاءاللہ ضرورت پیش آئے گی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور بسا اوقات یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے، یار ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، میں تو نماز فرضی بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو سارا کچھ کرتا ہوں، میری بیوی بھی تہجد گزار ہے، بچے میرے حافظ قرآن ہیں، ابھی معصوم بچے ہیں، وہ تو ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، تو یار مجھے گندم کیوں اتنی مہنگی مل رہی، مجھے تو سستی ملنی چاہیے. تو میرے رب کا ایک اصول ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے وہ تم میں سے مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچتی. آپ نے کبھی دیکھا ہے سیلاب آیا ہو تو اس میں نیک لوگ تر جائیں باقی ڈوب جائیں، مسجدیں ساری بچ جائیں، مدرسے بچ جائیں، وہاں پہ پانی جائے ہی نہ، تو سارا پانی جو ہے وہ سینماز میں اور غلط جگہوں پہ، ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہ نیکیاں نہیں ہوتی. نہیں ہوتا. میرا خالق کہتا ہے اس وقت سے بچو، آزمائش کی اس گھڑی سے بچو، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ جب آزمائش آئے گی تم میں سے مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچے گی، سارے اس میں رگڑے جائیں گے. اس میں تہجد گزار بھی گندم لینے جائے گا، اس کو بھی وہی ریٹ پہ ملے گی. ایک گناہگار آدمی جائے گا، اس کو بھی اسی ریٹ پہ ملے گی. یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے
کہ انفلیشن ریٹ جب بڑھتا ہے ساری سوسائٹی اس مہنگائی کا شکار ہوتی ہے جو ایک طرف سے بڑی ہے، ساری قوم اس مہنگائی کی آغوش میں آ گئی ہے اور لوگوں کی اپروچ سے وہ چیزیں باہر ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے گناہوں کو پہچاننے اور اپنے آگے اللہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خالق و مالک، ہم تجھ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ توبہ ہمیں خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، اجتماعی ہر لحاظ سے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔